نکل آئے گا عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے. ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کو اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو چلا کے دیکھ لو. ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں, ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو. 78 دنوں تک رہا ہوں میں. خواجہ صاحب نے کہا نا, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے. 78 دن تک رہا ہوں. ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا اس آدمی کے ساتھ. جیل کا دکھ نہیں. جس کوٹلی میں 6/8 میں ممتاز قادری کو آپ نے رکھا اس میں رہا. پشاور جو میرا اپنا شہر ہے جہاں پلا بڑا ہوں, وہاں صوفی محمد کو تحریک نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد مرحوم صاحب کو جس 6/8 کی کوٹلی میں رکھا, میں بھی ادھر رہا ہوں. میں نے بھی کبھی یہ بات اسمبلی کے فلور پہ نہیں کی, لیکن خواجہ صاحب نے بات کی ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں. ہم نے بھی جیل کاٹی ہے, جوان مردی سے کاٹی ہے. لیکن مجھے دکھ اس دن ہوا جب اپنے مردان میں, جب میرے تمام فری ایم پی اوز ختم ہوئے تو جو میرے سامنے چارج شیٹ رکھی گئی اس میں آرمی ایکٹ تھا, اس میں سیکرٹ ایکٹ تھا, اس میں ATC تھا. دیئر انڈرسٹینڈنگ, یہ دونوں وکلا اور پیچھے کاکڑ صاحب بھی شاید بیٹھے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں. کیا پاکستان بنانے والا علی محمد, کیونکہ اگر میرے دادا یا آپ کے نانا نے پاکستان بنایا تو ہم نے بنایا, کیا وہ سیکرٹ ایکٹ یعنی پاکستان سے غداری کا مجرم ہوگا؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ وہ مردان جس نے مجھے 3 بار عزت دی اس وقت 2 بار پاس ہوا تھا. آپ نے مجھ پہ میرے مردان میں دہشت گردی اور ملک سے غداری کا فتویٰ لگایا, اس کے چند مہینے بعد مردان نے مجھے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دے کے واپس سے ایوان میں بھیج دی. دیکھیں, خدا لگتی بات کریں, یہ پاکستان مغربی پاکستان والوں نے نہیں, مشرقی پاکستان والوں نے بنایا تھا, بنگالیوں نے بنایا تھا. ہم ان کو 2nd درجے کے سٹیزن سمجھتے تھے, ہم ان سے بات کرنا توہین سمجھتے تھے. ہم سمجھتے ہیں یہ لڑ نہیں سکتے, ہم سمجھتے ہیں سول سروس نہیں چلا سکتے. وہ جیت گیا, ہم نے اس کو حکومت دے دیتے, حکومت کیا ہو جاتا. ہاں غیر ملکی سازشیں ہوئیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ دیوار کیا گری, میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر میں, میرے آنگن سے یا گھر سے رستے بنا لیے. جب ہم نے حق نہیں دیا تو پھر اگرتلا سازش ہوئی. جب ہم نے حق نہیں دیا تو مکنی بہانی بنی اور اندرا نے اس کو, اندرا گاندھی نے سپورٹ کیا. لیکن بنگالی یہ بھی تو اپنے آپ سے سوال کیجئے, وہ بنگالی جو ہم سے پہلے پاکستان زندہ باد کہتے تھے, وہ بنگالی پھر ہندوستان جا کے مکتی بانی کی ٹریننگ کون لے رہا تھا؟ ہندوستانی فوج کے عام ملٹری پرسنل بھی مکتی بہانی کے جامع میں آتے تھے. لیکن ہم تو اتنے سنگ دل ہیں کہ اس ماحول میں جب ایک سازش ہوئی, ہماری غلطیاں ہوئی پولیٹیکل, ہم نے ایکسپیڈینسی کا مظاہرہ کیا, ہم نے ملٹری آپریشن کیا, لیکن اس ماحول میں مشرقی پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان زندہ باد کہا, جن لوگوں نے اسلام زندہ باد کہا, قائد اعظم زندہ باد کہا, جنہوں نے پاک فوج اس وقت زندہ باد کہا, ان بہاریوں کو آج تک اپنے اس موجودہ پاکستان میں آپ شناختی کارڈ تک دینے کے روادار نہیں. پاکستانی تو مانو جس نے چلتی گولیوں میں پاکستان زندہ باد کہا. کہانی بڑی لمبی ہے, شارٹ کرتے ہیں 3-4 منٹ میں, آپ کا شاید ضبط اتنا نہ ہو.